حمزہ ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں حمزہ حمدان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تاریخ اور مستقبل کے حوالے سے بہت سے ایسے مناظر پیش کیا ہے جن پر اگر غور اور فکر کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے باعث عبرت ہے اور بلا شبہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے۔ لہٰذا انہی تاریخ اور مستقبل کے تناظر میں جب کچھ تجزیہ نگاروں نے اس جانب توجہ دی اور تحقیق کی تو ان کو حیرت انگیز نتائج کا سامنا کرنا پڑا، اور قرآن میں 1400 سال پہلے بتائی گئی باتوں میں سے جب کوئی بات جھٹلا نہ سکے تو ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا ایک اور معجزہ نکل کر پیش ہو گیا جس کی مثال دنیا کی کسی دوسری کتاب میں ملنا ناممکن ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کمپیوٹر کی مدد سے ایسی حقیقت پر مبنی کتاب لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا۔ یہی قرآن مجید کی امتیاز و کمال ہے۔ لہٰذا ان حقیقی مناظر میں سے قیامت کے دن قبروں کا کھولا جانا اور اگلے اور پچھلے انسانوں کا بیک وقت جمع کرنا اور اس جہان کا خاتمہ، اللہ عز و جل قیامت کا منظر کلام بند کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب قیامت واقع ہو جائے گی اسے جھوٹ سمجھنے کی گنجائش کسی کے لیے نہ ہوگی۔ کسی کو پست اور کسی کو بلند کرنے والے جب زمین کپ کپا کر لرزے گی اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر مکمل طور پر غبار بن کر اڑنے لگے گی۔ پیارے دوستو، پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے اور زمین کے کپ کپائے جانے کے پیش نظر جب سائنسدان میدان میں آئی تو انہوں نے قرآن کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہماری کائنات اپنی نصف عمر گزار لینے کے بعد کشش باہمی کی وجہ سے سکڑاؤ کا شکار ہو جائے گی۔ باہر کو پھیلتی ہوئی کہکشاؤں کی رفتار کم ہو جائے گی، حتیٰ کہ اور رک جائے گی، اور پھر مرکز کی سمت اندرونی انہدام کا شکار ہو جائے گی اور پھر آپس میں ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ ماہرین ارضیات نے پہاڑوں کے متعلق جو تحقیق ثابت کی ہے وہ مکمل طور پر قرآن مجید کی عملی تصویر معلوم ہوتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں 1500 آتش فشاں پہاڑ اور زیر زمین 1600 پہاڑ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان پہاڑوں میں تباہ کن مواد اوسطاً ایک مقدار سے بڑھ رہا ہے، جس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید ایک وقت میں پورے کے پورے پڑ جائے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عنقریب یہ پہاڑ ایک بڑے دھماکے سے پڑ جائیں گے کہ اس کی آواز سے لوگوں کی دل دہلا جائیں گے، اور پھر پہاڑوں کی ہوا میں بکھرتے ہی زمین اپنے توازن کھو جائے گی، جو زمین پر زلزلوں کی صورت میں قیامت برپا کر دے گی۔ اور اس کے علاوہ قیامت کے منظر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور جب ستارے اپنے کہکشاؤں سے گر پڑے گی۔ معزز دوستوں، اس آیت کریمہ کے پیش نظر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عنقریب کائنات کی تمام ہائیڈروجن اور ہیلیم ستاروں کی تھرمونیوکلیائی آگ میں جل کر ختم ہو جائے گی اور کوئی نیا ستارہ پیدا نہیں ہوگا، اور کائنات مردہ ستاروں اور شہابیوں، چٹانوں اور انہی جیسے دوسرے کائناتی ملبے پر مشتمل ہوگی۔ تحقیق کے مطابق نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ یعنی سورج ایک دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی روشنی پھیلنے کی مدت ایک خاص عرصے کے لیے ہے جو کہ عنقریب پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب سب آسمان کھرے پڑ جائے گی اور سارے گر کر بھر جائے گی، اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائے گی، جبکہ سائنسدانوں کی تحقیق اس بات کا انکشاف اس طرح کرتی ہے کہ جب زیر آب موجود آتش فشاں پہاڑ اپنے جلتے ہوئے مواد کے سبب سے پڑ جائے گا تو اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ سمندر اور دریا کا سارا پانی اجل کر باہر بہہ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دوستوں، حالیہ سائنسی رپورٹ کے مطابق اوزون لیئر کی تہ ختم ہو رہی ہے، جس کے باعث سورج کے شعلے چن کر بجائے زمین پر براہ راست پڑ رہی ہے، اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے کا سبب زمین پر موجود برف کے عظیم الشان پہاڑ متاثر ہوئے اور رپورٹس کے مطابق ان کی پگھلنے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نتیجے میں سمندر کی پانی کا مقدار مسلسل بڑھ رہی ہے اور سطح آب مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ چند روز قبل عالمی اداروں نے رپورٹ پیش کی ہے، اس زمین کے درجہ حرارت بڑھنے کا سبب قطبی جنوبی میں واقع براعظم انٹارکٹیکا میں 6000 کلومیٹر پر برفانی تولا شگاف پڑنے کے باعث ٹوٹ کر علیحدہ ہوا ہے، جس سے سطح سمندر بلند ہو رہی ہے، اور اگر زمین کی درجہ حرارت اسی خطرناک بڑھتا رہا تو عنقریب سمندر اگر بڑھیں گی، زمین سے خشکی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے دوستوں، قرآن کے مطالعے کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کے رہنما ہونے کے بعد زمین اور آسمان، جن و انس، فرشتے، عرش، تمام کائنات پناہ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پر کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، پہاڑ کاغذ کے ٹکڑے کی طرح الٹتے پھریں گے اور ستارے بارش کے قطروں کی طرح
زمین پر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اسی طرح ہر چیز پناہ ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، اور پھر قیامت کے آنے کی شکل یہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے تمام زمین اور آسمان میں ہلچل پیدا ہو جائے گی۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ اتنی بلند ہو جائے گی جس سے لوگ زمین پر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین اور آسمان، پہاڑ، پھر اللہ کے حکم سے عزرائیل اور اسرافیل بھی پناہ ہو جائیں گے۔ سب پناہ ہونے کے بعد پھر اللہ حکم دے گا عزرائیل علیہ السلام کو کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور وہ ایک پہاڑ کے مانند اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے، اور اس کی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح باری باری قبض کی جائے گی، اور وہ سب مر جانے کے بعد پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا مر جا، وہ بھی مر جائے گا، اور ایک بڑی پہاڑ کے مانند تسبیح کر کے سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، جیسے کہ فرمانی الہی ہے کہ آج ملک کس کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ غالب و قہار ہے۔ جبکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دہانے ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور زمین کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، اور پھر فرمائے گا کہ مالک میں ہوں، فیصلے کرنے والا میں ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے ظالمین، کہاں ہے متکبرین، اور پھر خود ہی فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا اور پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز گونجتے ہی قبریں کھل جائیں گی اور انسان فوج در فوج بکھری ہوئی چڑیوں کی طرح قبروں سے نکل کر حشر کی طرف بھاگیں گے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور سنو جس روز منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب اسے پکارے گا، اور جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، اور زمین سے مردوں کا نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشنے والے اور ہم ہی موت دینے والے ہیں، اور اس دن ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس سے زندہ نکل کر اندر سے تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد انسان کو پورے ریکارڈ کے ساتھ اس خدا کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا، اور پھر حساب کتاب کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا جو دائمی ہے۔ پہلے دوستوں، قیامت کے دن بڑا ہی مشکل ہے، دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ جی تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملیں گے اگلے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔